کل رات کو دل خوش ہو گیا، دل گارڈن ہو گیا، آنکھوں میں آنسو سے آ گئے تھے۔ ارشد ندیم کو لے کے بھارتی میڈیا جو گیم کھیل رہا ہے، یہ انڈین میڈیا کی بے شرمی ہے، یہ ان کا گھٹیا پن ہے۔ ارشد کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک فیک نیوز بھی بہت پھیلائی جا رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے جیل میں عمران خان کو پیغام بھجوایا، میری جان بخشی کر دیں، پاکستان سے چلا جاؤں گا۔ نہ یار شیرزا مراد صاحب ایسا نہ کرنا یار، تھوڑی مہربانی۔ عمران خان صاحب کی بہن ہے، یہ ڈائریکٹ فوج کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اور ارشد ندیم کو لے کے بھارتی میڈیا جو گیم کھیل رہا ہے، ذرا اس کے بارے میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ یہ میں پچھلے 24 گھنٹے سے آبزرو کر رہا ہوں۔ ویسے تو ظاہری بات ہے ارشد ندیم کا جو ہے وہ جو نیرج ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے، لیکن بھارتی میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایکچولی کیا گیم کھیل رہا ہے، اس کی تفصیلات میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور بھی سیاست کے میدان سے ہم پچھلے ویلاگ میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکے، اور بھی کچھ خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم اب جناب تقریباً 14.5 لاکھ سبسکرائبرز تک پہنچ چکے ہیں، ہاف وے مارک ہم نے تقریباً اچیو کر لیا ہے 15 لاکھ سبسکرائبر سے۔ اگر آپ بھی یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کیجیے گا، نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل رات کو دل خوش ہو گیا، دل گارڈن ہو گیا جب ارشد کو جو ہے وہ گولڈ میڈل کی جو سرمنی تھی وہ کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے اندر ان کو گولڈ میڈل پہنایا گیا۔ پاکستان کے جھنڈے کے رنگ کا انہوں نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا لوگو جو ہے وہ بھی آویزاں تھا ان کے سینے کے اوپر، اور ساتھ ہی نیرج چوپڑا اور جو تیسرے کھلاڑی ہیں جنہوں نے گرینیڈا سے اینڈرسن پیٹس، وہ بھی اس وہاں پہ پوڈیم کے اوپر جو ہے وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہ مومنٹ جس کا ہم اتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے وہ ارشد کی وجہ سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں بجایا گیا، کئی سالوں کے بعد یہ دھن جو ہے وہ سننے کو ملی، تو بڑا ہی خوشی، بلکہ اب آنکھوں میں آنسو سے آ گئے تھے۔ پتہ نہیں، جب آپ دیار غیر میں ہوتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ دو چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ کافی مطلب ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ ایک جب آپ پاکستان کا قومی ترانہ سنیں، اور دوسرا جب آپ آذان سنیں، تو یہ ان دو چیزوں کے اولمپکس میں جو ہے وہ پاکستان کا قومی ترانہ سنے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے، تو شکر ہے کہ وہ دن بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ لیکن میں ایک اور چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں پچھلے 24 گھنٹے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا ایک دور ہے، تو ارشد کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک فیک نیوز بھی بہت پھیلائی جا رہی ہے، ذرا میں اس کو کریکٹ کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پہ انڈین میڈیا جو حرکت کر رہا ہے میں اس کے بارے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک فیک نیوز یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب آج سے چند مہینے پہلے جو ہے وہ ارشد ندیم کے پاس جو ہے وہ کھانے جوگے پیسے بھی نہیں تھے، اور ان کا جو جیولن تھا، وہ جو نیزہ تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، اور یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، یہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے، یہ پیسے دیتے ہیں جی میرے پاس، میں نے نیزہ لینا ہے۔ میری ان سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پیرس روانہ ہونے سے 2 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اینڈ وی ور ٹوگیدر فار اباؤٹ 20-25 منٹس۔ یہ بھی اور ان کے جو مینیجر ہیں سلمان بٹ صاحب، وہ بھی ساتھ ہی تھے، ہم تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت میں نے یہ سوال ان سے کیا، تو اس وقت مجھے ارشد نے یہ بات کہی کہ یہ غلط فنومنا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں میں لوگوں سے جو ہے وہ مانگ رہا ہوں کہ جی میرے پاس نیزہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن نے جو ہے غلط یہ خبر چلائی ہے، اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے وہ نیرج کا بھی بیان آ گیا وہاں سے انڈیا سے کہ جی ان کی مدد جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک اور فیک نیوز سٹارٹ ہو گئی کہ جناب پتہ نہیں کسی اور بورڈ نے جو ہے وہ ان کی ارشد ندیم کی جو ہے کوئی مدد کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ جو سلمان بٹ صاحب ہیں جو ان کے مینیجر تھے، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے پاس 5 انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ارشد کے لیے جو ہے نا وہ جیولنز موجود ہیں ہمارے پاس، ایسا کچھ نہیں ہے، مطلب یہ غلط امیج دیا جا رہا ہے۔ ہاں مانا کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر، اسپورٹس انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت برا حال ہے اس کا، سارا کچھ ہے، لیکن ارشد جو ہے اس کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، مطلب یہ پاکستان کے ٹاپ ایتھلیٹس میں سے ایک بات۔ اب انڈین میڈیا یہ کیوں حرکت کر رہا ہے؟ بیسیکلی انڈین میڈیا اس اسپیسیفک خبر کو لے کے ڈیلیبریٹلی ارشد کے بارے میں نا یہ ایک امیج کیوں کریٹ کر رہا ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے وہ نا شوق میں ہیں اس وقت، وہ کیونکہ بھارت کی تمام تر جو گولڈ میڈل کی امیدیں تھیں نا وہ نیرج چوپڑا سے تھیں،
باقی ان کے میری اطلاعات کے مطابق کوئی 115 سے اوپر جو ہیں وہ ایتھلیٹس گئے ہیں ان کے وہاں پہ، مطلب بھارت کو ریپرزینٹ، ہمارے تو 7 گئے ہیں نا، ان کے تقریباً 115 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ گئے ہیں۔ اب ان کی گولڈ کے حوالے سے جو امیدیں تھیں نا وہ نیرج چوپڑا سے تھیں کہ نیرج لے گا گولڈ، نیرج لے گا گولڈ۔ اچھا وہ 2 دن پہلے وہ ان کی ایک فیمیل ریسلر تھی، وہ پہنچی فائنل میں جا کے اس کا 100 گرام اس کا ویٹ زیادہ تھا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی۔ وہ فائنل میں پہنچی تھی، فائنل میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ یا وہ سلور لے گی یا گولڈ لے گی، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ ریسلر ہے ان کی پوگٹ کر کے اس کا کچھ نام ہے، تو وہ ڈی کیو ہو گئی، وہ کھیل نہیں سکی، وہ ادھر سے بھی گولڈ گیا۔ اس کے بعد ان کی امیدیں یہاں پہ تھیں کہ نیرج چوپڑا جو ہے نا وہ گولڈ لے گا، اور وہ فیوریٹ تھا، حقیقت یہی ہے کہ نیرج ایکچولی فیوریٹ تھا، لیکن نہیں لے سکا۔ اب یہ ہوتا ہے میڈیا کا یہاں پہ اسپننگ کرنا، اور خاص طور پہ وین دا میٹر از اباؤٹ پاکستان۔ نیرج دیکھیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اگینسٹ نیرج اور ارشد آپس میں بہت اچھے دوست ہیں، فیملیز کے بھی، ماؤں نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا، میں ان کے اگینسٹ کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ انڈین میڈیا کی بے شرمی ہے، یہ ان کا گھٹیا پن ہے۔ اب وہ ڈیلیبریٹلی یہ اسپن کیا کر رہے ہیں اسٹوری کا کہ کھاندہ پیندہ ہے تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو جو ہے وہ ارشد ندیم جو ہے یہ تو بیچارہ ادھر ادھر مانگتا پھر رہا تھا۔ یہ لٹرلی یہ اس طرح وہ لوگ نیوز چلا رہے ہیں کہ جناب وہ تو اس سے مدد مانگ، تو اس سے مدد مانگ، تو اس کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے پاس تو جیولن بھی نہیں تھی، یہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا تھا، پھر نیرج نے جو ہے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ اب وہ کیا، یہ بیسیکلی کیوں یہ اسٹوری ڈیولپ کی جا رہی ہے تاکہ نیرج چوپڑا کو جو ہے نا وہ ایک بڑا کہ یار دیکھیں اس نے جو ہے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ نیرج کی ٹھیک ہے بے شک دوستی ہے، بے شک ظاہری بات ہے، اس نے اور زیادہ میڈل جیتے ہوئے اس نے ارشد سے زیادہ میڈل جیتے ہوئے، لیکن یہ والی بات نہیں ہے۔ مطلب وہ ان کی عادت ہے، یہ پچھلے نا 2-3-4 سال کے اندر جب پاکستان کی اکانومی زیادہ ہٹ ہوئی ہے نا، تو یہ پاکستانیوں کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو کھانے جو کے پیسے نہیں ہیں، ان کا تو بہت برا حال ہے، یہ ڈیلیبریٹلی یہ کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ جب سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو خدا کے لیے یہ غلط خبر ہے، اس کے پیچھے مت جائیے۔ اس نے اچھا خاصا، بلکہ میں تھوڑا سا ابھی جو ریسنٹ اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا ارشد کا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جنگ نے ایکچولی اس پہ رپورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی حکومت نے جو ہے وہ ان کے لیے کچھ نہیں کیا، تو پاکستان سپورٹس بورڈ اور وزارت IPC ان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ارشد ندیم کے پورے کریئر میں حکومت پاکستان نے جو ہے ان کا مکمل مالی اور تکنیکی مدد فراہم کی ہے۔ فیڈریشن نے ان کی تربیت کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے۔ گزشتہ 3 سال میں ارشد ندیم کو 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کے انعامات سے نوازا گیا ہے، اور مالی سال 2023-2024 میں ایتھلیٹکس فیڈریشن کے لیے 6 کروڑ 90 لاکھ روپے مختص کیے گئے تاکہ ملک بھر میں کھلاڑیوں کی جو ہے وہ حمایت کی جا سکے۔ ویسے 6 کروڑ 90 لاکھ کچھ نہیں ہے بائی دا وے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اس پہ بھی تمغے چاڑ رہے ہیں نا اپنے آپ کو، 6 کروڑ 90 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب اگر ندیم کے روایتی حریف نیرج چوپڑا کی تربیتی بجٹ پر نظر ڈالی جائے تو اس کے لیے انڈین کرنسی میں 5 کروڑ 71 لاکھ روپے مختص کیے گئے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے لگ بھگ 19 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو نیرج چوپڑا کو دنیا کے ہر ممکن تربیتی سہولیات ممکن تھی، وہاں ارشد ندیم محدود وسائل میں ہی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ اچھا، ارشد ندیم میری اطلاعات کے مطابق شاید ساؤتھ افریقہ میں بھی ٹریننگ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی، ان کو وہاں پہ بھی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اس میں کہا گیا ہے جی PSP کی جانب سے فراہم کردہ بریک اپ کے مطابق ارشد ندیم کو فراہم کردہ رقم میں 1 کروڑ روپے انہیں علاج کے لیے اس سال اپریل میں جاری کیے گئے ہیں، جبکہ کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ اور ورلڈ چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتنے پر انہیں 50 لاکھ کا انعام بھی دیا گیا ہے۔ دیگر میڈلز پر 10 لاکھ کے 4 چیک جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ تو پیسے دیے ہیں ارشد کو، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں دیے۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے اولمپکس میں پہلے سے اناؤنس ہوتا ہے، یہ ہر اولمپکس سے پہلے ہی ایک فارمیٹ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، گولڈ کے لیے اتنا انعام ملے گا، سلور کے لیے اتنا ملے گا، برانز کے لیے اتنا ملے گا۔ کامن ویلتھ گیمز کے لیے بھی گولڈ سلور برانز کے لیے اتنا ملے گا، ایشین گیمز کے لیے گولڈ سلور برانز میں اتنا ملے گا، سیف گیمز کے لیے گولڈ سلور برانز پہ اتنا ملے گا۔ یہ پہلے سے اناؤنسڈ ہے، یہ ایک قسم کا جسے آپ کہتے ہیں لفظ عجیب سا ہے، لیکن ریٹ کارڈ جو ہے وہ پہلے سے اناؤنس ہوا ہے۔ تو یہ ہے اصل صورتحال۔ تو برائے مہربانی انڈین میڈیا جو اس کو فضول قسم کی یہ جو ٹوسٹنگ کر رہا ہے نا خبر کی، برائے مہربانی ڈونٹ فال فار اٹ، اور اپنے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر جا کے جو چیز لکھنی ہے فیکچوئل لکھی۔ ایک بات اس کے علاوہ یہ خبر آئی ہے کہ ارشد جو ہیں وہ ہفتے کی رات 1 بجے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور بلنڈر ہے، ابھی میں آپ کو بتا دوں یہ کیوں بلنڈر ہے۔ دیکھیں، یہ ہوتی ہے اسپورٹس مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کے اندر نا جب آپ کا کوئی کھلاڑی
اتنی بڑی اچیومنٹ کرتا ہے یا آپ کی ٹیم اتنی بڑی اچیومنٹ کرتی ہے نا, تو آپ اس کو ایسے ٹائم کے اوپر لینڈ کرواتے ہیں جب اس کا ایک شاندار استقبال ہو, شاندار استقبال. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹکٹ جو ہے یہ کس نے اس کے لیے اس طرح بیٹھ کے آرگنائز کیا ہے کہ اس کی لینڈنگ جو ہے نا وہ رات کے 1 بجے ہو رہی ہے, جب آدھے سے زیادہ پاکستان سویا ہوگا, آدھے سے زیادہ کیا تقریباً پورا پاکستان ہی سویا ہوگا, آدھے سے زیادہ کیا, اور سامنے آپ کے کھڑا ہے 2 دن کے بعد 14 اگست. اب آپ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ 14 اگست کو 3-4 بجے اگر ارشد لینڈ کرتا ہے لاہور میں, کیونکہ ظاہر بات اس کا پنجاب سے تعلق ہے, موسٹ پروبلی ادھر لاہور میں لینڈ کرے گا اگر اس نے میاں چنو جانا ہے, تو لاہور میں اگر وہ لینڈ کرتا ہے, امیجن 14 اگست کی چھٹی, ٹھیک ہے, پاکستان کے حوالے سے جذبات پیک کے اوپر, تے منڈا تاڑا اولمپکس تو گولڈ میڈل لے کے آئے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا جم غفیر پہنچے گا اس کو لینے کے لیے. یہ ہوتی ہے سپورٹس مارکیٹنگ اور یہ ہوتی ہے ٹیکنیک. اور اس کے بعد پاکستان کا کتنا بچہ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ ہے وہ ویلکم. آپ کو یاد ہے عمران خان نے جب 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا, اور جب وہ یہاں پہ لاہور میں, مجھے آج بھی یاد ہے جب انہوں نے لینڈ کیا تھا, تو وہ جو جلوس نکلا تھا نا, یہ لوگ سب سے پہلے جہاں تک مجھے یاد ہے داتا دربار گئے تھے حاضری دینے کے لیے, تو وہ جو جلوس تھا نا اس کو کئی گھنٹے لگ گئے تھے وہاں پہ پہنچنے میں, کیونکہ لوگوں نے ایسا استقبال کیا تھا. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. تو آئی ایم ویری سرپرائز کہ اس کو مطلب رات کے 1 بجے آپ لینڈ کرا رہے ہیں, مطلب کہ لوک آ کے لے کے آنا ہے کہ مطلب تہاڈی پاکستان ٹیم ہے جڑی امریکہ تو ہار کے آئی ہے T20 ورلڈ کپ, یہ وہ والی ٹیم ہے. تو یہ تھوڑی سی عقل والی بات ہوتی ہے نا, نہیں پتہ نا اسپورٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. میں کیا اب آپ کو گلے شکوے, میں ایویں نا تسی میرے دل دے سارے بھگولے جڑے نا وہ باہر تسی کاٹ لینا, مٹی پاؤ چھوڑو, اگے چلو, آگے چلتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ دے چینج ہز اسکیجول, آئی ہوپ دے ڈو دیٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے, خبر نہیں ہے ایکچولی, یہ ویڈیو کلپ ہے, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اسکرین کے اوپر. یہ بیسکلی اعجاز الحق صاحب کا ایک ویڈیو کلپ ہے جو بڑا وائرل ہو رہا ہے اس وقت. واٹس ایپ گروپوں میں بڈھے انکل جو ہیں وہ بیٹھ کے شیئر کیے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے. اور وہ ٹوٹا کیا ہے, یہ بیسکلی ٹوٹا, آج پتہ نہیں میں ساری فیک نیوز بیٹھ کے جو ہے نا ان کو ڈیبنک کر رہا ہوں. تو وہ ٹوٹا کیا ہے کہ جی اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے جیل میں عمران خان کو پیغام بھجوایا کہ آپ DGC DGISI اور جنرل باجوہ کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کر لیں لیکن میری جان بخشی کر دیں. یہ اب اتنا سا ٹوٹا جو ہے نا اعجاز الحق کے نام سے, مطلب وہ ان کو کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس کلپ کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کاریگری کیا ہے, اور ظاہری بات ہے یہ کوئی لونڈا لپاڑا ہوگا, کیونکہ یہ گفتگو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہے, تو کدھر تھا لونڈا لپاڑا ہونا ہے, اس سائڈ دیکھ. ایکچولی جو پوری گفتگو ہے اس کلپ کی, وہ جان کے آگے سے کاٹا ہوا ہے. اعجاز الحق صاحب ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے ویلاگس کرتے ہیں, یہ اشارہ ان کی طرف تھا. اس میں وہ ایک رضا مہدی صاحب ہیں کہ جی انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے حیدر مہدی صاحب نے جناب یہ بات کہی کہ جی جنرل عاصم منیر نے جیل میں عمران خان کو پیغام بھجوایا کہ آپ DGC DGISI اور جنرل باجوہ کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کر لیں لیکن میری جان بخشی کر دیں. یہ ان کو کوٹ کرتے ہوئے بات کی جا رہی تھی. ان پتہ لگے میرا بھی کلپ کٹ جائے ادھروں کہ لو جی منصور علی خان نے بھی یہ کہتا ہے. تو بندہ کی کرے گا, بندہ کیا کر سکتا ہے. تو یہ بیسکلی کہانی وہ ہے کہ آگے پیچھے سے یوں کاٹ کے وہ اعجاز, اچھا آف آل دی پیپل آپ کے خیال میں اعجاز الحق صاحب کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا سکتے ہیں؟ آپ مجھے خود بتائیے. مطلب یہ اعجاز الحق ہو گئے, عمر ایوب ہو گئے, وہ خدا تو کی کرتے پے ہو یار تسی, جنہوں کا سیاسی DNA اسٹیبلشمنٹ نال بنے ہیں, آپ ان سے اس پہ کریں وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ, اور وہ بھی جنرل عاصم منیر کے خلاف. بھائی میری بات سنیں, میں 1 منٹ کے لیے ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں ویسی بات کر رہا ہوں. ایک زمانے میں نا ایک بڑا مشہور ایک لطیفہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر چند سیاستدان ایسے ہیں, ہوتے تھے, بلکہ چونکہ لطیفہ پرانا ہے, ہوتے تھے ایک زمانے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں, اگر آپ تو اگر جوان ہیں اپنے والد صاحب سے پوچھیے گا, ایک زمانے میں نا ونڈو AC آتا تھا جنرل کا. کون سا ونڈو AC؟ اب تو سپلٹ یونٹ ہوتے ہیں نا, ایک ونڈو AC آتا تھا, وہ کھڑکی کی جگہ پہ لگتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ چند پاکستان کے سیاستدان جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ جنرل کا AC بھی دیکھتے تھے نا تو اس کو بھی سلوٹ مار دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایسے بھی چند سیاستدان ہیں جو جنرل کا صرف AC دیکھ کے اس کو سلوٹ مار دیتے کہ بھائی جنرل لکھا ہے ہوتے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کبھی وہ اس قسم کی بات نہیں ہو نہیں سکتا. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جناب ایک اعلان کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب تیار ہو پاکستان,
13 اگست بروز منگل رات 11 بجے لبرٹی چوک لاہور، پاکستان عمران خان آزاد کروا کر دم لیں گے، آؤ کر گزریں. پتہ نہیں کتنے کر گزرتے ہیں، ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. دیکھتے ہیں کہ 13 اگست کی رات کو 11 بجے جو ہے لبرٹی چوک کے اوپر کتنا کو بندہ نکلتا ہے. اب بندہ زیادہ نکلتا ہے کہ وہ وردی والے جو پولیس والے بھائی ہیں ہمارے وہ زیادہ نکلتے ہیں. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. تو یہ انہوں نے جناب ایک اعلان کیا. اس کے علاوہ شریف مروت صاحب نادیہ مرزا صاحبہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بہت جلد عمران خان سے ملاقات کروں گا، مجھے عمران خان کے حتمی فیصلے کا انتظار ہے. اگر عمران خان نے ایسا فیصلہ کیا جس کے بعد میں پارٹی میں نہ رہا تو اسمبلی کی نشست چھوڑ کر گوشہ نشینی میں اختیار کر لوں گا اور پاکستان سے چلا جاؤں گا. نہ یار شریف مروت صاحب ایسا نہ کرنا یار، تھوڑی مہربانی، چھڑ کے نہ جانا، چھڑ کے نہ جاویں ٹولنا. میں اب بھی پی ٹی آئی میں ہوں، عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا. میں دھوکہ اور دغا نہیں دے سکتا. میں آج کسی پارٹی ممبر کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے کبھی پارٹی میں فارورڈ بلاک کی بات نہیں کی تھی. ہاں مگر بسا اوقات ذاتی رائے کا اظہار ضرور کرتا تھا جسے پارٹی پالیسی بنا کر پیش کیا جاتا رہا. سعودی عرب کے رجیم چینج میں کردار سے متعلق اپنے بیان پر شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ بھی ان کی ذاتی رائے تھی. بعد میں چند پارٹی رہنماؤں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر میں سعودی عرب کے رجیم چینج میں کردار سے متعلق بیان نہ دیتا تو عمران خان جیل سے رہا ہو جاتے. اس سوال پر کہ کیا پی ٹی آئی کی سینئر قیادت اس کوشش میں ہے کہ آپ پارٹی میں رہیں، اس کے جواب میں شیر افضل مروت نے کہا کہ میں نے کبھی پارٹی میں کسی سے مدد نہیں مانگی، یہ تو ان کی ثوابدید ہے جن رہنماؤں کے ساتھ میں نے مل کر کام کیا ہے. پارٹی کے لیے خدمات میری مجبوری نہیں تھی. میں نے ہمیشہ ملک میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی کی جدوجہد کی کیونکہ ملک کے تمام مسائل کا حل آئین کی حکمرانی میں ہے. عمران خان کے مشروط معافی سے متعلق حالیہ بیان سے متعلق شیر افضل مروت نے کہا کہ جس خان کو میں جانتا ہوں وہ کبھی معافی نہیں مانگے گا. بانی پی ٹی آئی نے تو بلکہ چارج شیٹ پیش کی ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کا کوئی شخص ملوث نکلا تو نہ صرف اس کو پارٹی سے نکالا جائے گا بلکہ اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. تو یہ انہوں نے جناب بیان دیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین نیازی، انہوں نے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ گفتگو کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ آپ لوگ 9 مئی کی اتنی باتیں کر رہے تھے، آپ کو پتا تھا 9 مئی کو ڈاکٹر یاسمین راشد اعلان کر رہی تھی کہ کوئی اندر نہ جائے، پھر بھی آپ نے کبھی اس بات کو اجاگر نہیں کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد لوگوں کو اندر جانے سے روک رہی تھیں اور میں اور میری دوسری بہن نے بھی لوگوں کو روکا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہا تھا. ہم وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فوجی ٹرکوں سے، اب یہ ڈائریکٹ فوج کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ فوجی ٹرکوں سے سفید کپڑوں میں اترے اور لوگ اندر گھس گئے. ہمارے سروں کے اوپر سے گولیاں گئیں، پیچھے سے گولیاں چلیں اور بے شمار گولیاں چلیں. ہمارے سامنے ایک لڑکے کے سر پر گولی ماری گئی. بنگلہ دیش میں تو ایک لڑکے نے گولی کھائی ہے، ہمارے سامنے سر پر اس کے گولی ماری گئی، لیکن آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. اچھا، پی ٹی آئی توڑ پھوڑ نہیں کرتی، ہم سارے وہاں پر تھے، ہمارے بچے وہاں پر تھے، میری نواسی تھی، چھوٹے بچے تھے، ہم کوئی گولیاں چلانے تو نہیں گئے تھے. انہوں نے جو کیا ہے سب کو وہ پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. آپ لوگ بالکل اس چیز کے اوپر ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کوئی بڑا جرم کیا ہے. کسی نے بھی نہیں کیا. آپ سارے صحیح بولیں نا، آپ سارے بتائیں. ایک 75 سال کی عورت جیل کاٹ رہی ہے جبکہ اس نے روکا تھا اور اس پر جیل کاٹ رہی ہے. اچھا، اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ جو نورین نیازی صاحبہ ہیں ان کی گفتگو میں ایک پرابلم کیا. بائی دا وے، یہ حسان نیازی صاحب کی والدہ ہیں. یہ عمران خان صاحب کی یہ والی جو بہن ہے نا، یہ حسان نیازی صاحب ان کے فرزند ہیں جنہوں نے وہ پتلون جو ہے وہ لہرائی تھی. میرا نورین صاحبہ آپ سے ایک سوال ہے. جس طرح آپ کے بھائی یا آپ بار بار کہتے ہیں نا سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے، تو نورین صاحبہ اے جڑے چٹے کپڑے پا کے جڑے بھائی اترے سن فوجی ٹرکوں سے، اس کی فوٹیج کہاں ہے؟ آپ کے پاس تھے نا، آپ کے پاس فونز تھے، آپ کے اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے، ہر قسم کی فوٹیج بن رہی تھی. سی سی ٹی وی فوٹیج چھوڑ دیں نا، میں بھی نہیں جاتا سی سی ٹی وی فوٹیج کے پیچھے. آپ لوگوں نے فوٹیج کیوں نہیں بنائی؟ یہ جو سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے وہاں پہ، اتنا آپ کا ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے نا، تو ان میں سے کسی ایک بھائی نے تو بیٹھ کے فوٹیج بنائی ہوگی کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہے فوجی اور یہ اترے ہیں ٹرک سے اور یہ اندر جا کے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. کوئی ایک فوٹیج تو ہوگی آپ کے پاس. وہ فوٹیج کدھر ہے؟ بنتا نہیں ہے نا، بات اس کی بنتی نہیں ہے. دوسری بات یہ، آپ نے کہا جی آپ کے سامنے کسی بندے کو سر پہ گولی لگی. آپ نے فرمایا کہاں سے چلی تھی گولی؟ فوٹیج بنائی آپ نے؟ وہ لڑکا کون تھا جس کو سر پہ گولی لگی؟ اس کی فوٹیج بنائی آپ نے؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک جگہ پہ اتنی فوٹیج جو فونوں سے بنی ہوئی ہے اس کو آپ ڈسریگارڈ کر دیں کہ نہیں جی اس کو تو ہم نہیں مانتے. آپ بضد ہیں کہ نہیں مجھے تو سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے، اور آپ کے پاس آپ کے کلیم کی کوئی بھی فوٹیج نہیں ہے. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو سیاسی پروسیشنز ہوتے ہیں، جلسے جلوس ریلیاں سب کچھ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موبائل سے ویڈیو فوٹیجز بنا رہے ہوتے ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اینگل ہی نہیں بچتا کہ جس میں آپ کی فوٹیج نہ بنی ہو. کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے بھائی کو جو گولی لگی تھی وزیر آباد میں، ان کے اوپر جو فائرنگ ہوئی تھی اس کی تک فوٹیج اویلیبل ہے، کیونکہ اتنے لوگ اس وقت فوٹیج بنا رہے تھے.
تو فوٹیجز تو موجود ہوتی ہیں. خیر اب ظاہری بات ہے یہ لمبی بحث ہو جائے گی. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ جی اے آر وائی نے اور جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے گورنر سندھ کو جو ہے تبدیل کیے جانے کا امکان ہے. کامران ٹسوری صاحب کی جگہ پہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں سابق ڈی جی ایف آئی بشیر میمن, ان کو گورنر سندھ بنائے جانے کا امکان ہے. اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں مشاورت بھی کمپلیٹ کر لی ہے. لیکن ایم کیو ایم نے, ان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے جو ہے ان خبروں کو ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے اور انہیں افواہ قرار دیا ہے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.